سر آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں نا وہ مارکہ حق میں سب نے دیکھا ہے، پاکستان نے بھی دیکھا ہے اور بھارت نے بھی دیکھا ہے، اور اس کو ان کی نسلیں نہیں بھلا سکتی. لیکن میں ایک اور معاملے پر جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ انکشاف کیا کہ آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آڑ میں انڈیا ہندوستانی پیمنٹ گیٹ ویز اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہائیبرڈ وارفیئر اور اس کے ساتھ جن جن معاملات کو لے کر آگے چل رہا ہے پاکستان کی مخالفت میں 5th جنریشن وارفیئر کا وہ آغاز کر چکا ہے. تو کیا ہم اس حوالے سے ابھی پریپیئرڈ ہیں؟ دیکھیں اب یہ بات ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے اور زیادہ کیونکہ ظاہر جس طریقے سے شکست ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پراکسیز کو دیکھ لیں، پھر ہندوستان، پھر خارج افغان طالبان جین، اس میں شکست ہوئی ہے ہر جگہ. تو اب وہ بالکل وہ کوشش اور پھر آج سے نہیں ہے، جی 4 5 6 سال سے. دا اونلی تھنگ از اس کے لیے وی ہیو ٹو میک اے پراپر سیٹلمنٹ. اور آج انفارمیشن منسٹر کی بات تو کی ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں کہا کہ آپ کے سامنے جو کوئی مارکہ حق پر کر لیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانی آرمی کی امیج بلڈ کی ہے، پاکستان دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایک بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہیں اور ہماری بہت پروفیشنل اور لڑاکا فوج ہے. دنیا کو پتہ چل گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیسے لائک کیا ان کو، ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں. پھر ہم نے پیس میکر کا کام کیا. دنیا کی بڑے بڑے ممالک جو نہیں کر سکے وہ ہم نے کر کے دکھا دیا کہ امریکہ میں ایران میں ایک اسلامک ریکارڈ کرا دیا. اور اس کے بعد پھر ابھی بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ابھی کل سے ایک دن سے بند ہوئی ہے، ایران امریکہ نے ہماری بند کی، آج ایران نے بھی اسٹاپ کر دی ہے. تو اس کا مطلب اگین تھنگز آر موونگ دیٹ ڈائریکشن، لیکن یہ مینیجر کا 100% رول ہے. سو اس طریقے سے یہ چیزیں ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور فیلڈ مارشل از ویری کلیئر، جس قوم ملک فوج کے ساتھ قوم ہو وہ قوم کرتی ہے. اور ایک اور یاد رکھیں، جس ملک کی فوج کمزور ہوگی اور نہیں ہوگی وہاں پر دشمن کی فوج ہوگی. آپ دیکھ لیں عراق، لیبیا، سیریا، غزہ، ویسٹ بینک، یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. سو اسٹینڈ ود یور فارم فورسز، یو فائٹ ایز اے نیشن. بس یہ نیریٹو بلڈ کریں. سر اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا حارث نواز صاحب، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پاک افواج کے ساتھ ہے اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. یہ ہم نے مارکہ حق میں دیکھا. میں بار بار مارکہ حق اس لیے کوٹ کرتی ہوں کیونکہ ہماری جو آج کی نسل ہے جین زی وہ بہت آگاہ ہے، وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ ہم کس طرح سے کس جنگ سے لڑ رہے ہیں. ہمارے تمام بارڈرز والیٹائل ہیں. آپ دیکھیں یہاں انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں، افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں، ہر محاذ پر ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ایسے میں آزاد کشمیر کی جو ہم بات کر رہے تھے نا سر، وہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنیادی معاشی مسائل جن میں یہ آٹا، بجلی، ٹیکسز، اس کے لیے اٹھی تھی. لیکن جب پھر کسی مقامی عوامی تحریک میں دشمن ملک کی فنڈنگ اور بوگس اکاؤنٹ شامل ہو جائیں تو پھر اس پر ریاست کے لیے عوامی مطالبات اور قومی سلامتی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ انڈیا کو جب اتنی مار پڑی ہے، انڈیا کو مار کے حق میں ذلت اپنی شکست ہوئی ہے، اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. اور پھر کشمیری بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے کشمیر میں بہت جاب کیا ہے، بارڈر پہ میں نے وہاں پر رہا ہوں. ہم نے بہت کیا. میں CHN کے اوپر 12 NLE کمانڈ کی ہے کارگل سیکٹر میں، جو جس کے 2 نشانے حیدر ہیں. تو بات یہ کہ یہ مجھے پتا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو انڈیا اکسا رہا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کہیں پاکستان کر رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ کشمیر میں آٹا، چینی پاکستانیوں سے بہت سستی ہے. ان کو بجلی جو ہے کاسٹ میں کرتی ہے 12 روپے ہائیڈل کی اور 3 روپے پر یونٹ لیتے ہیں. آپ بتائیں تمام شرطیں ہم نے مان لی. اور ایک ہی رہ گئی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کی سیٹیں کم کرے. وہ ظاہر ہے کہ اب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد اسمبلی بنے گی، وہاں 2/3 میجورٹی میں جو وہاں کے ممبر فیصلہ کریں وہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن آپ ریاست کے خلاف اگر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور آپ پوائنٹ بینک ان سے رینج سے فائر کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، جوانی سپاہیوں کو، پولیس والوں کو، اس کے بعد ان کو ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں. آپ CM وہاں پر ہاسپٹل میں جا کے وہاں مریضوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، یہ تو آپ کے مذاکرات تو کوئی نہیں ہے. جب ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے تو ریاست اپنا جو ایک قانون کے مطابق کارروائی بھی کرے گی. اس نے 4 لوگوں کو پک کیا، ان کے خلاف غداری کے مقدمے بنے ہوئے، ان کو ریاست بالکل قانون کے مطابق سزا دی.
سر آپ لیکن آپ جب مذاکرات کرتے تو سر آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر سرو کیا ہے کشمیر میں، تو وہاں پر جو آپ نے جس ٹینیور میں سرو کیا یا جس ٹائم پر سرو کیا اس وقت حالات کیسے تھے اور آج کے حالات اس وقت سے کتنے مختلف ہیں؟ آج سے 1 سال پہلے اتنے اچھے تھے، میں بتا دوں، یقین کریں ہماری پوسٹوں پہ ہمارے کشمیری بہن بھائی مل رہے ہیں، آ کے مل رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، کھانے کی چیزیں بھیج رہے ہیں اپنے گاؤں سے، اور کبھی پرابلم نہیں، کھلے پھر رہے ہیں آ کے، بلکہ کوئی پرابلم ہوتی ہمارے پاس آتے تھے، ہم ان کی سوال کر دیتے تھے. یہ ویری نائس پیپل، پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جب آپ ان کو اکسایا جائے اور ان کو ایک پرپیچولی کیا جائے، آپ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو یکجہتی قومی کمیٹی ہے، ان کو صرف ایلیگلی انڈین ہیلڈ جموں کشمیر کے عوام کی کشمیروں کا حال دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے. وہاں پر ہر 8 سویلین کے اوپر ایک فوجی ہے، جگہ جگہ ناکے، ان کے باغات کاروبار تباہ کر دیے، فروٹ آرڈر ختم کر دیے، ینگ بچے بہار جیل کے اندر ہے، عورتوں کا آپ کو پتہ کیا حال ہے. لیکن وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کشمیری مرد عورت بوڑھا بچہ شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان فوج کہتی ہے کشمیر شار آ گیا ہماری، اور کشمیر کی آواز پاکستان. ہم کھڑے ہیں یار، کشمیر میں ہمیشہ جنرل اسمبلی میں بات کی جاتی ہے، جنرل اسمبلی میں بات کی جاتی ہے، اور یہاں کشمیری بہن بھی جہاں پورے پاکستان میں جہاں مرضی جائیں، جیسے کریں، جو رہے ہیں، کتنا آپ کو بتائیں خود فیسلٹی ہے، اور وہاں کیا پابندی ہے سارے کبھی آپ تو ان کو اسٹیٹک یونین ٹیریٹری بنا دی ہے، جو آپ کے سامنے جو نئے قانون بنائیں گے 270 370 اور 35A کے تحت. تو یہ فرق ہے، یہ صرف کچھ لوگ، اور یہ بھی 1-2% لوگ ہیں کشمیری ہمارے بہن بھائی جن کو یہ پہلایا گیا، چین آف مائنڈ کیے گئے، برین واش کیے گئے، ان کو فنڈنگ کی گئی ہے، اور فنڈنگ سر ایک بات بتائیں، سیکورٹی فورسز نے ابھی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے وہاں سے، اور وہ وہاں پر سازشیں کر رہا تھا پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، اور اداروں میں نفرت پھیلانے، پھوٹ ڈالنے کے ایجنڈا پر وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. تو ماضی میں بھی یہ سب ہوتا رہا، اور اب کیونکہ یہ شخص پکڑا گیا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کس طرح سے ہوگی؟ یہ کارروائی سمپل ہوگی، اس کے خلاف یہ پراپر ایک FIR کٹے گی، سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق اس کے خلاف انکوائری ہوگی، اس کے بعد سزا ملے گی، سزا بڑی سخت. ایسے لوگوں کو نشان عبرت بننے سے، جو 4 پہلے ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا، وہاں پر حالات خراب کیے، جن کی FIR کٹی ہیں، بغاوت کی، ایسے لوگوں کو جب سزا، ایک تو ان کے لیے کوڈ بنانے چاہیے، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ، جو جلدی سزائیں گے امیڈیٹ 3-4 مہینے میں انصاف کے تقاضے پورے کریں، دن رات کریں اور ان کو سزا دیں، تاکہ وہ سزا عبرت ہونی چاہیے باقیوں کے لیے کہ آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا. دیٹ شوڈ بی. ہمارے 98% جو کشمیری بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں وہ کھڑے روڈ بلاک کر کے بیٹھ رہے ہیں یا کیوں وہ موومنٹ چلا رہے ہیں. اچھا، یہ 1% کو فنڈنگ آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، آف کورس یہ بیچارے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہوئی ہے. ادروائز یہ جو 1-2% ہے جن کو فنڈنگ ملی ہوئی ہے، جن کو ٹاسک کیا گیا کہ آپ یہ کر کے دکھانے، یہ وہ لوگ ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کوئی عام کشمیری اچھا جو ڈسپلن قانون کی جو جانتا ہو، کیا وہ سیکورٹی فورس کو فائرنگ کبھی نہیں کرے گا؟